بندہ سمجھتا ہے میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے. میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں. مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں. لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں. میں MP بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے. وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا ہے، وہ روٹی نہیں چھینتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے. آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب دیا. بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے. کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نے بولا. یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہمیں حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے. قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں. علماء کا طبقہ ہو یا فقراء کی جماعت ہو، درویش اور فقیر لوگ ہوں یا تجار کا طبقہ ہو، آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرا ہے. اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں، اسی کا دور دورہ، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے. حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی. سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حاسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے. شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے. جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا. تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا. حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں. تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے. فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں. تو یہ حضور کا مزاح ہے. تو مزاح کرنا جائز ہے. ایک خاتون آتی ہے، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری، پریشان ہو گئی. تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں. خاصی پریشان ہوئی. تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو گئے. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا، مرد بھی اور عورت. جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوگی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی. اور صرف انبیاء علیہ السلام کی کچھ ذوات ہیں اعزاز کے طور پہ جن کی داڑھی ہے، باقی جردن مردن فرمایا گیا. 33 سال کا عنفوان شباب، جوانیاں، تو بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. اس طرح